إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول اللہ. سارے نہ کہیں، جن کو پتہ ہے یہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے نا وہ سارے کہیں. جن کو پتہ ہے ایسے نیکیاں ملتی ہیں وہ ذرا پھر کہیں، اونچی آواز سے کہیں، محبت سے کہیں، بار بار کہیں. جن کو پتہ ہے یہ پڑھنے سے گناہ معاف ہوتا وہ کہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو پتہ ہے کہ اس پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے نبوت والی ہستی پر درود بھیجنے کا، ذرا پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ناراضگی آپ کی گھر والوں سے ہوگی، مجھ سے اور اللہ کے نبی سے آپ کی کیا ناراضگی ہے؟ پھر کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کو تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے، لیکن آپ جتنے کہیں گے نا آپ کو ایک کا ثواب ملنا ہے. کیونکہ میں نے آپ کو ترغیب دی مجھ کے سب کا ملنا ہے، اس وجہ سے میں تو اپنے ثواب کے لیے یہ کر رہا ہوں. پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم. گزارش یہ ہے، میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھنی. سب سے پہلی میری گزارش ہے کہ دیکھیے ہم ختم نبوت اور اس پر پروگرام بھی کرتے ہیں اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. ہر وہ کلمہ پڑھنے والا اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتا ہے، قرآن کے ساتھ محبت کرتا ہے. کمیاں کوتاہیاں من حیث الانسان ہمارے اندر ہیں، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق دے. مل بیٹھنے کا مقصد، نصیحت کا مقصد، لوگوں کو جمع کرنے کا مقصد، ان مقاصد میں یہ بھی مقصد ہے ہمیں دیکھیں علم میں اضافہ ہو، ان باتوں کا پتہ ہو، پھر اپنی نصیحت پر اصلاح. اور پھر کوئی شک نہیں، اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے مجالس کا، اور پھر اس کی ضرورت بھی ہے. اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ضرورت تھی تو ہمیں تو اس سے بہت زیادہ ضرورت ہے. میرے بھائی ہم ایمان کے اندر کمزور ہیں، اعمال کے اندر کمزور ہیں، انسان ہیں. اب گزارش یہ ہے کہ دیکھیے بعض لوگ صحابہ کے دور کے اندر بھی رضوان اللہ علیہم اجمعین، عجیب دنیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات نیند نہیں آ رہی، سو نہیں رہے. وجہ کیا ہے؟ فرما رہے مجھ پر خوف ہے. خوف کس کا؟ اپنے دشمنوں کا. کیا کریں گے؟ وہ مجھے مار دیں گے. اب اندازہ کریں کہ نبوت والی ہستی ہے اور خوف کی بنیاد پر نیند نہیں آ رہی، بے چینی ہے. حجرے کے اندر لیٹتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں. کیا کیفیت ہے؟ اتنے میں ایسے لگا جیسے کوئی غیر شخص آ گیا. آپ نے پوچھا کون ہے؟ کیا جواب ملا؟ کون تھا وہ؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ. آنے کس کام آیا ہے؟ کہتے جی میں آپ کا پہرا دینے آیا ہوں. آپ نے تو نہیں بلایا تھا، پیغام تو نہیں دیا تھا. میرا کہنے کا مقصد ہے بے چینی ایک طرف نہیں، دونوں طرف ہے. اس کو بھی چین نہیں آ رہا کہ یار میں ادھر سویا ہوں، میں لیٹ جاؤں اور ادھر کوئی آ کے میرے نبی پر کوئی نقصان کر جائے. تلوار ہاتھ میں سونتی ہوئی ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ آرام کریں، میں چوکیداری کرتا ہوں. آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ آپ کو نیند آئی اور کس چیز کی آواز شروع ہوگی؟ اماں جی فرماتی ہیں نا کس چیز کی آواز آئی؟ خراٹے کی آواز.
کیا منا رہا ہے؟ گہری نیند۔ آپ دیکھیں نا، پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے آیات اتار دی کہ آپ کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ۔ میں پھر کبھی سوچتا ہوں، عقبہ بن عامر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر تشریف لائے، حجرے میں چلے گئے۔ بہت سارے لوگ مسجد کے اندر ہیں۔ اب دیکھیں نا، جتنے بھی اصحاب صفہ ہیں ان کا مسکن ٹھہرنے کی جگہ کیا تھی؟ کہاں پر ٹھہرتے تھے؟ ہے نہیں؟ مسجد میں تھے نا سارے۔ مسجد میں بہت سارے لوگ ہیں، اور ہے بھی سارے کون؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کو اور نہیں، سارے محبت کرنے والے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا امداد محبت۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں میں آ کے نا ٹیک لگا کے حجرے کے باہر، اب سونا تو ٹیک لگا کے، لیٹ کے نہیں۔ وجہ ایسا نہ ہو کہ نبوت والی ہستی کو رات کسی کام کی ضرورت پڑے، آپ باہر تشریف لائیں اور آپ کی بات سننے والا بھی کوئی نہ ہو۔ یہاں تک کہ آپ باہر نکلنے کے ساتھ فوری طور پر میں کھڑا تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا نا، آدمی پیرے پر ہو یا کسی کے انتظار میں سویا ہوا ہو نا، تو آنے پر فوری جاگ آ جاتی ہے، بندہ سجاگ ہو کے سوتا ہے نا۔ اب میں کس بات پر اٹھ جاتا؟ لبیک، حکم کرو، کیا کرنا ہے؟ کوئی حکم تو نہیں۔ اس محبت کا، اس خدمت کا اللہ نے مجھے صلہ کیا دیا؟ آخرت و آخرت نے، میں دنیا کی بات کرنے لگا ہوں۔ دنیا کے اندر کیا ہوا؟ نبوت والی ہستی میری محبت کو، انداز محبت کو، کہ یار یہ اپنے آپ کو میری خدمت کے لیے پیش کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی میرے یہ بھائی بیٹھے، اکثر ان میں پڑھنے پڑھانے والے اساتذہ ہیں، علماء ہیں۔ آپ 10 بندے 20 بندے، آپ اٹھ کے ایک بندہ آتا ہے نا، کوئی چیز ضرورت ہے، بندہ اس کو کہتا ہے ہاں یار پانی لے آ، فلاں چیز لے آ۔ وجہ پتہ کہ یار یہ خوشی سے کام کر رہا ہے، اس نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ نبوت والی ہستی فرماتی ہے کہ دیکھیں جا سواری لے کے آ، سفر پر جانا ہوتا مجھے حکم ہوتا، میں سواری لے کے آ جاتا۔ ایک دن آپ نے فرمایا سواری تیار کر۔ میں نے یہ نہیں پوچھا جانا کہاں پر ہے، مجھے کیا لگے جہاں جانا بس میں نے ساتھ جانا۔ ہمیں تو کوئی کام کہہ دیں نا 10 سوال پہلے کرتے ہیں، جی کیا کرنا ہے، جی کب واپس آئیں گے، جی نہیں کتنا ٹائم چاہیے، جی پھر کیا ہوگا، جی پھر کیا کرنا ہے، جی اب تو ہمارا تو یہ حال ہے۔ میں سواری لے کے جا رہا ہوں، اور یہاں تک کہ نبوت والی ہستی سواری پہ سوار ہوئی، پہاڑوں کا دامن ہے، میں نے سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے یا لگام پکڑے ہوئے میں چل رہا ہوں اور اپنے سے سوال کر رہا ہوں۔ تھا کون میں؟ بکریوں کا چرواہا۔ اور میں نے کہا عقبہ بن عامر، او بکریوں کے چرواہے، تیرا مقدر دیکھ، سواری پر کون سوار ہے؟ نبوت والی ہستی، اور تو سواری پکڑ کے چل رہا ہے۔ فرماتے پھر اسی طرح سے، اللہ اکبر، سبحان ربی سبحان ربی۔ آپ اچانک رکے، کیا رک جائے؟ میں نے سمجھا کوئی ضرورت ہوگی، کوئی حاجت ہوگی۔ آپ نے مجھے حکم دیا تو سواری پر بیٹھ، میں حکم مان کے نا سواری پر بیٹھ گیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا اگلا قدم کیا ہوگا۔ نبوت والی ہستی نے سواری کی لگام کو پکڑا اور چلنے شروع کر دیا، میرے پاؤں سے زمین نکلی، میرے ساتھ بند کیا گیا ہے، میں سواری پر اور نبوت والی ہستی اس سواری کو پکڑ کے چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا جی مجھ سے یہ منظر برداشت نہیں ہوتا، میں سواری سے نیچے اترا، آپ نے فرمایا چلے پھر ٹھہر۔ میں نے کہا جی مجھے کوئی تھکاوٹ نہیں، اکتاہٹ نہیں، آپ بیٹھیں میں چلتا ہوں خوشی کے ساتھ۔ آپ نے سواری کی لگام کو پکڑا، مجھے کہا بیٹا پیچھے بیٹھ جا۔ میں سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھ گیا۔ اب سواری چلا کون رہا ہے؟ جو آگے بیٹھا ہوا ہے وہ ہے کون؟ دو جہانوں کا سردار، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں ان کے پیچھے بیٹھا ہوں۔ میں نے پھر اپنے سے سوال کیا، عقبہ بن عامر
اپنے سے ذرا سوچ تو صحیح طرح مقدر، کہاں تو بکریوں کا چرواہا اور کہاں نبوت والے ہستی کے پیچھے آج سواری پر سوار۔ پھر فرماتے ہیں کوئی ایسا مارکا نہیں ہے، مارکا ہوتا ہر مارکے کے اندر میں سواری کو تیار کرتا اور دیکھیے اس کے ساتھ نبوت والی ہستی کے ساتھ ہوتا۔ مقصد میرا کہنے کا ہے کہ آپ ذرا اس اینگل کو آج تھوڑا سا دیکھیں کہ ان لوگوں کا انداز محبت۔ سنا آپ نے ساری زندگی ہے، تبوک کے سفر پر جب آپ جا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں حیران ہوتا ہوں، میرے لیے حیرت کی بات ہے، 30,000 کا لشکر، بعض نے اس سے زیادہ لکھا ہے، آپ کی زندگی کا سب سے بڑا جو لشکر نکلا ہے نا، سب سے بڑا، وہ تبوک کا سفر ہے۔ اس سے بڑا لشکر آپ کی زندگی میں نہیں نکلا۔ مکہ فتح اس وقت 10,000 لوگ تھے۔ جس وقت یہ بات ہونے کی دیر ہے، ہونے کے ساتھ کون سی اعلان کر دیں، یہ کسی کی گاڑی ہے سفید، 30,000 کا لشکر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر کو دوڑاتے ہیں۔ آپ سوال کرتے ہیں کدھر ہے کعب بن مالک؟ نہیں مجھے نظر آ رہا۔ 30,000 کے لشکر میں ایک شخص کا پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مقصد ہے کہ آپ کی نظر کہاں تک تھی، کن لوگوں تک؟ ایک شخص نے کہا کہ اس کو روکا کس نے؟ اس کے کندھوں کی چادر نے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کسی کے پاس دنیا کا چارہ نہ آ گیا، اب اس کو کیا ضرورت ہے جہاد کی اور دین کی؟ آپ نے فوراً اس کی بات کو کاٹا اور میں نہیں، اپنے بھائی کا دفاع کرنا۔ ہم تو جب بیٹھتے رگڑا نکالتے ہیں نا، وہاں پر نبوت والی ہستی، یہ بھی سنت ہے میرے بھائی۔ جس طرح نماز سنت کے مطابق ہے، روزہ سنت کے مطابق ہے، حج سنت کے مطابق ہے، باقی زندگی بھی تو سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ سیرت تو تب بھی سنت کے مطابق، صورت تو تب بھی سنت کے مطابق، لباس تو تب بھی سنت کے مطابق، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، خوشی غمی جینا مرنا، ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ نے دیکھے اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہے، صحیح بخاری کی سب سے لمبی حدیث یہ ہے، اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا، وہ خود آپ کا الگ سے معاملہ، لیکن جب کسی نے بات کی تو اس کی بات کو کہا نہیں ایسا نہ کر، اپنے بھائی پر ایسی بات نہ کر، اچھا گمان رکھ۔ جب تک اس کو موقع نہیں دیا، اسے سوال نہیں کر لیا، اسے پوچھ نہیں لیا، اس وجہ سے پیچھے رہا۔ پھر دیکھیں آپ نے سنا خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دور سے نظر آیا، دھول نظر آ رہی، بندے کا چہرہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فوری طور پر کیا فرمایا کہ شاید کہ خیثمہ ہوگا۔ کہنے کا مقصد ہے آپ کو اتنا گمان ہے اس کے بارے میں کہ وہ سفر پر تھا، مدینے میں تھا نہیں جب میرا قافلہ نکلا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے۔ اپنے بھائیوں پر گمان۔ اب دیکھیں نا، بعض دفعہ کوئی بیمار ہوتا ہے نا، ہم سستی کرتے ہیں، میرے بھائی تمارداری میرا دین ہے۔ فوت ہو جائے کوئی جنازے کے اندر جانا، تعزیت کے لیے جانا، یہ میرا دین ہے۔ میں گیا ایک جگہ پر اتفاق سے، میں حیران ہوا، اس بھائی نے مجھے ایک ایسی عجیب بات کہی نا، اس نے کہا کہ آپ بہت دن بعد آئے۔ میں نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا۔ کہتا میرا بھی یہ گمان تھا اور میرا یقین تھا کہ جب اس کو پتہ چلے گا وہ ضرور میری تمارداری کے لیے آئے گا۔ میں اتنا شرمندہ ہوا اپنے پر کہ یار ہمارا حال کیا ہے، پتہ ہونے کے باوجود۔ او بھائی کیا مصروفیت ہے، یہ بھی مصروفیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دیکھے یہودی کے بیٹے کی تمارداری کے لیے اور دعوت دینے کے لیے جا سکتے ہیں، تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے بھائیوں کا اور دوستوں کا پتہ کروں، ان چیزوں کا پتہ کروں، مجھے بھی تو یہ کام کرنے چاہیے نا۔
خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ جب پلٹ کے آئے، 2 بیویاں ہیں، 2 گھر ہیں، دوپہر کا ٹائم ہے، سفر سے بندہ آیا ہے، تھکاوٹ کی دنیا ہے، آرام کی ضرورت ہے، بھوک ہے، کھانا اور پینا، لیکن کچھ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، سواری سے نیچے نہیں اترے، اور دیکھیں دونوں گھروں میں انتظار، بچے انتظار کر رہے ہیں، اور پوچھا، پتہ چلا قافلہ نکل چکا ہے۔ الفاظ کیا کہے کہ مدینہ کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے اندر، اور خیثمہ اپنے بچوں میں، اپنی بیویوں کے پاس۔ میرے بات بل احترام بھائیو، اللہ اکبر، گمان کی دنیا کے اندر، گمان کی دنیا کے اندر کام کہنا ہر کسی کو کوئی کام نہیں کہتا۔ آپ نے سنا نا، خندق کا موقع سب سے زیادہ غم کی دنیا، مشکلات کی دنیا میں ایک وقت خندق کا تھا۔ اگر حالات کی سنگینیاں تمہیں اگر کبھی بہت پریشان کر جائیں تو خندق کو پڑھنا چاہیے۔ ابھی تک ہم پہ وہ حالات نہیں ہیں، اللہ بچائے۔ کون کتنے ہیں جو پیٹوں پر پتھر باندھ کے گزارا کرتے ہوں؟ کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں اگر ہم پر مشکل وقت آیا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر، مثال کے طور پر کشمیر کے اندر مارکا ارائی ہے نا، آج اللہ کا فضل ہے، فضل، اینٹ کا جواب پتھر ہے۔ اگر دشمن مسلمانوں کا قتل کر رہا ہے، شہادتیں ہو رہی ہیں، اللہ کے فضل سے آپ کے بیٹے، آپ کے بھائی، جن کو آپ ذاتی طور پر جانتے ہیں، جن کو آپ نے اپنے ہاتھ سے کھڑا کیا، جن کے آپ نے غیبانہ نماز جنازہ پڑھے، جن کے وصیت نامے آپ کے پاس صندوق میں پڑے ہیں، آپ کے پاس ان کو پڑھنے کا وقت ابھی باقی نہیں رہ گیا، جس باپ کو ہم بھولتے جا رہے ہیں، ابھی اس کو بھی دیکھ لیا کریں۔ اور دیکھیں ایسی کارروائیاں دشمن کے کیمپ کے اندر کہ اس کی نسلیں کبھی یاد کریں گے، اس کی نسلیں کبھی یاد کریں گے۔ آج ایسے نہیں ہیں، حافظ سعید کو بند کر دو، جماعت کو بین کر دو، اس کی نظر بندی ختم نہ کرنا۔ اور دیکھیں کیا ہے ان پر، اب دیکھیں خوف تو دشمنوں پر بھی آج سوار ہے، ان کو بھی اس بات کا پتہ ہے، وہ بھی جانتے ہیں کہ دیکھیں اس کے ساتھ نتیجتاً کیا ہوگا۔ آج میرے بھائی فلسطین پر میں آتا ہوں بعد میں، کہ کوئی شک کی بات نہیں۔ پھر دیکھیں نتیجے خالق کائنات نے ہمیں ایسے دکھائے، وہ سفر جو کبھی صدیوں کے اندر ہوا کرتا ہے، اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، کاش کہ اللہ ہمیں، اللہ اکبر، شکر والی زبان اور صبر والا دل ہمیں نصیب فرما دے۔ ایسا کہنا آمین میرے بھائی، ایسا نہ ہو کہ دیکھیں دعا قبول نہ ہو جائے کہیں، نا محتاط رہنا ذرا۔ اللہ ہمیں شکر کرنے والی زبان نصیب فرما دے، اللہ ہمیں صبر والا دل نصیب فرما دے، اللہ ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ ہمیں مسلمانوں کی مدد کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرا کبھی سوچو تو صحیح، کل کی بات ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا، چلو میں نے وہ دور دیکھا نہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ نے مجھے غلامی کا دور نہیں دکھایا۔ میں شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے غلامی کا دور نہیں دکھایا۔ جس وقت کہتے برطانیہ تھا، اور اس کا دعویٰ کیا تھا کہ اس کا سورج غروب نہیں ہوتا، پتہ نہیں کب کی بات ہے جب غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج جاؤ برطانیہ کے اندر طلوع ہی نہیں ہوتا، ایک جھٹکا لگنا تھا وہ لگ جاتا نا، فارغ تھا برطانیہ دنیا کے اندر۔ اس کی کل پڑھ کے دیکھ لیں، اس کی سلطنت کو پڑھ کے دیکھ لیں، برطانیہ کو پڑھے، ملکہ کو پڑھے، اور تمہیں شکر کرنے کا موقع ملے۔ اور یہی بر صغیر، یہی دنیا تھی جہاں پر، جس کو بعض ہمارے بڑے یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، انگریز کا دور بہت اچھا تھا، یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے۔ اس کی وجہ سبب کیا ہے؟ جو غلامی کا دور ہوتا ہے میرے بھائی وہ اچھا نہیں، اچھا وہ ہے جس میں اسلام آگے بڑھتا ہے، جس میں دعوت اور جہاد چلتا ہے، جس میں کفر کا خاتمہ ہوتا ہے، جس کے اندر کفر کو شکست ہوتی ہے، جس کے اندر اسلام کو غلبہ ہوتا ہے۔ اچھا دور تو اس کو کہنا چاہیے۔ بعض دفعہ یہ بات کہہ دیتے ہیں، آج بھی کسی مجلس میں کسی اہل علم سے بات سن رہا تھا، کہتے آپ کو پتہ ہے نا کافر بہت عقل مند ہے۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں بات کروں گا، پھر مجھے پہلے الزام دیتے ہیں کہ تو ٹوکا ٹاکی سے باز نہیں آتا۔ او بھائی ظالم، اس کو نہ کافر نہ کہے یا عقل مند نہ کہے، وہ عقل کا اندھا اگر عقل مند ہوتا پھر تسلیس بس ہوتا، اگر وہ عقل مند ہوتا تو پھر وہ دیکھیں بچڑے کی پوجا کرتا، اگر وہ عقل مند ہوتا تو بتوں کی پوجا کرتا،
اگر وہ عقل مند ہوتا تو خالق کائنات کو چھوڑ کے شرک پر ہوتا، اور جس کو توحید کی سمجھ نہیں ہے، اسلام کی سمجھ نہیں ہے، وہ میرے بھائی کہاں سے عقل مند ہو گیا؟ ان سے بڑا خالق کائنات ان کو احمق، بیوقوف، جاہل کہے، ان کو جانور کہے، میں کہوں کہ دیکھیں وہ بڑے عقل مند ہیں۔ عقل مند کہاں سے ہیں میرے بھائی؟ ان سے بڑا دنیا کے اندر کوئی احمق، کوئی جانور نہیں ہے۔ مت ان سے متاثر ہوا کرو۔ متاثر ہونا تو کتاب اللہ سے ہو، متاثر ہونا تو نبوت والی ہستی کی زندگی سے ہونا چاہیے، سنت سے ہونا چاہیے، ان باتوں سے ہونا چاہیے، توحید سے ہونا چاہیے، ان باتوں پر ہونا چاہیے۔ ہم کافروں کی مدح ثنائی شروع کر دیتے ہیں، ان کی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ایسے حالات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں خوف کی دنیا بھی ہے، سردی کی بھی انتہا ہے، اور اس کے ساتھ کیفیت حالت کیا ہے؟ ساری چیزیں جمع ہے، خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، سردی بھی ہے، اور رات کی گھڑی ہے۔ نبوت والی ہستی صفوں کے اندر گھوم رہی ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میرے قریب آئے، اب میں اس بات کے اندر بھوک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے زمین کے ساتھ چپٹا ہوا ہوں، تھا تو انسان ہی نا، تو خیال تو مجھے آیا نا کہ آج مجھے کام کہا، ایسا نہ ہو کہ میں اس کو کر نہ پاؤں، خیال تو آ گیا نا۔ آپ نے دیکھیے اندھیرے کے اندر پوچھا ہاں جی کون؟ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، جی حذیفہ بن یمان ہوں۔ فرمایا کام کر۔ کام کیا کرنا ہے؟ چلنے سے قاصر ہوں، بھوک، پیاس، سردی، خوف کی انتہا، اور کام کیا کہا؟ دشمن کی صفوں میں جانا ہے اور مجھے آ کے بتانا ہے کہ اس کا حال کیا ہے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہوا، میں نے ایک بات کہی، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ دعا فرما دیں، میں جاتا ہوں۔ میں نے یہ عذر نہیں بیان کیا کہ جی آپ کو پتہ ہے کہ بھوک کتنی زیادہ ہے، خوف کتنا زیادہ ہے، پھر دشمن کی صفوں کے اندر، اور تعداد خندق کے موقع پر دشمن کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ 10,000 لوگ جو ہمارے قتل کے لیے آئے، تیر و تلوار لے کے آئے، ان کی صفوں میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا صرف دعا کر دیں۔ آپ نے دعا کہ اللہم ایدہ بروح القدس۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم مجھے ایسے لگا کہ زندگی کے اندر نہ بھوک، نہ پیاس، نہ کوئی سردی، نہ خوف، کوئی چیز میرے قریب سے بھی نہیں گزری۔ جیسے انسان نے سیر ہو کے کھایا ہو نا، مجھے ایسے لگا۔ میں خوشی خوشی، خوف کے ساتھ نہیں، غم کے ساتھ نہیں، بوجھ سمجھ کے نہیں، دشمن کی صفوں میں چلا گیا۔ جس وقت میں دشمن کی صفوں کے اندر چلا گیا نا، اب میں بیٹھا ہوں، اعلان ہوا۔ اعلان کرنے والا کون ہے؟ ابو سفیان، ان کا سردار۔ اس نے کہا سنو، میں ایک اہم اعلان کرنے لگا ہوں، اپنی صفوں کو دیکھو، ایسا نہ کوئی دشمن آ کے صف کے اندر بیٹھا ہو۔ اب دیکھیں نا، جنگ کو تو وہ بھی سمجھتا تھا، اور وہ لڑائی کے بارے میں تو بہت، یہ دنیا عرب لوگ آگے تھے ان چیزوں میں، اس کا اعلان کرنا تھا۔ آپ دیکھیں نا بندے پر اسی وقت خوف کہ اب تو اعلان ہو گیا کہ پتہ کرو، قبل اس سے کہ مجھے کوئی سوال کرتا، مجھے کہ پوچھتا، اس سے پہلے میں نے دائیں والے کو پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ اس نے نام بتایا، میں نام کا لگتا ہے۔ قبیلہ کیا تیرا؟ اس نے قبیلہ بتایا۔ میں نے تیسرا سوال کر دیا۔ وہ 3 سوالوں میں میں نے ایسا اس کو کیا نا، ڈٹ کے جب سوال کیا نا، میں نے بائیں والے سے پوچھا ہاں نہیں کون ہے تو؟ اس نے کہا جی میں فلاں ہوں، فلاں کا لگتا، اپنا نام بتا، نام بتایا، اور قبیلہ بتا، تعارف پورا کروا۔ اور جب وہ ایسے عقل کے اندھے تھے، انہوں نے مجھے نہیں پوچھا تو کون ہے، میں نے ایسا ان کو دڑکا لگایا نا، اور دیکھے اس کے ساتھ کہتا میں نے کہا یہ بات صبر کر ذرا آرام سے، ادھر بات سنو۔ سردار صاحب کوئی اہم اعلان کر لگے، وہ جانور اعلان سننے لگے، مجھے پوچھتے بھی تو کون ہے، تو بھی تو بتاتا، ہم سے پوچھ لیا۔ اصل میں بات یہ ہے، آپ لوگ مجھ سے ان باتوں کو زیادہ جانتے، بہت بڑا کام ہوتا ہے مشکل وقت کے اندر اپنے کو سنبھالا دینا، خوف کی دنیا سے نکلنا، خوف کے اثرات سے نکلنا میدانوں کے اندر ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ شخص حالات کے ہیں، کیفیت کے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلاش کرتے پھرتے ہیں کہ اس کام کے لیے میں نے، حالانکہ جس کو بھی جاتے وہ جانے کے لیے تیار تھا، لیکن آپ کا گمان کیا تھا کہ حذیفہ بن یمان مشکل سے مشکل کام بھی میں کھڑا کروں گا تو اس کام کے لیے آگے بڑھے۔
میرے بعد بالاحترام بھائیوں، دیکھو نبوت والی ہستی کے ساتھ محبت کا دعویٰ میرا بھی ہے۔ دشمن کی صفوں میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو اپنے سے پوچھوں کہ اپنے قد، وجود، سیرت، صورت، کتنی وہ چیزیں جس کے اندر میں سنت کا رگڑا میں نکالتا ہوں، اپنے سے اتنا سوال کر لو، باقی بعد میں کر لیں گے۔ دوسری میری گزارش جو ہے نا، یہ میرے اہل علم، میرے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں نا، علماء، خطیب، امام، اساتذہ، ان سے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے، اگر غور کریں انہوں نے، چونکہ میں تو طالب علم ہوں، اللہ نے ان کو علم کے ساتھ نوازا ہے، یہ مجھ سے زیادہ ان باتوں کو جانتے ہیں۔ پڑھنے والے، پڑھانے والے، خطابت کرنے والے، سارا جو کچھ بھی وہ کرتے تھے، لیکن سوال یہ ہے کہ جس وقت میدان مقتل سج جاتا نا، میدان مقتل، میں اکثر اہل لوگوں کو ان کی مجلس میں کہا کرتا ہوں، سب سے بڑا نبوت والی ہستی کا دشمن جس کو آج دنیا ابو جہل کے نام پر یاد کرتی ہے، ابو الحکم جس کی کنیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون تھا نا، میرے مقابلے کے اندر فرعون کون ہے؟ ابو جہل کو کہا۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ کی شان، جب اس کے گردن کاٹنے کی باری آئی تو اس کی گردن کس نے کاٹی؟ دو بچوں نے نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، دو بچوں نے سر گرایا تھا، زخمی کیا تھا، مال غنیمت انہی کو ملا تھا، وہ بہت بہادری کی، لیکن گردن جو کاٹی تھی کس نے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اس نے کہا تھا نا، اس نے کہا، آپ دیکھیں اس کی آنکھوں میں رمق باقی تھی، عبداللہ کہتے جب میں قریب گیا، اس نے مجھے پوچھا کہ جنگ کا کیا بنا، میدان کا کیا بنا، فتح کس کی ہے؟ میں نے کہا اللہ اس کے رسول کی فتح ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ نہیں، میرا سوال ہے گردن کب کٹی اس کی، کب کاٹی؟ اچانک گھومتا پھرتا تو ادھر نہیں آ گیا تھا، جس وقت میدان مقتل میں اپنے کو کھڑا کیا، اپنے کو پیش کیا جہاد کے لیے، شہادت کے لیے، قربانی کے لیے، تو عرش والے رب نے موقع دیا، اور دیکھیں وہ کھڑا ہے کس پر؟ فرعون کی چھاتی پر۔ کون؟ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں جس کو دنیا امت کا فقیہ کہتی نا، فقیہ، اگر علم کی مثال دینی نا، علم کی، جن لوگوں کے علم کی مثال دی جاتی ہے، جس طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ہے، جس طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہے، جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ہے، اور دیکھیں یہ لوگ جو ہیں علم کی دنیا کے اندر، حدیث کی دنیا کے اندر، فقاہت کی دنیا کے اندر، تفسیر کی دنیا کے اندر، قرآن کی دنیا کے اندر، دنیا کے اندر جن کا نام ہے نا، لیکن دیکھ لیں ایک ایک شخص کو پڑھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے دعوت کو پڑھے، علم کو پڑھے، جہاد کو پڑھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی فقاہت کو پڑھے، علم کو پڑھے، دعوت کو پڑھے، جہاد کو پڑھے، لیکن دیکھ لو کہ جس وقت قربانی، شہادت کی دنیا ہوتی تو میدان مقتل کے اندر جہاں پر دیگر لوگ کھڑے ہوتے تھے، کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو اس کام سے پیچھے رہنے والا ہوتا۔ اور اس کے ساتھ میرے بھائی، اسی بات کو مکمل کرنے کے لیے میں پھر آؤں گا تیسری بات کرنے کے ساتھ۔ تیسری بات گزارش ہے کہ فلسطین کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں اس وقت شہادتیں بھی ہیں، ہجرت بھی ہے، کوئی شک نہیں، فلسطین لہو لہو ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اسلام کا مزاج ہے، قربانیاں، شہادتیں، اور دیکھیے یہ ہجرتیں اسلام کا مزاج ہے، اسلام کا مزاج واقعتاً اسلام قربانیوں کے ساتھ، شہادتوں کے ساتھ، دنیا کے اندر پھلا پھولا بھی یہی، جس طرح ایک پودا نا، ایک پودا اس کی ضرورت ہے، کس چیز کی؟ بنیادی ضرورتوں میں پانی اس کی ضرورت ہے نا، پانی، اور دیکھیں اس کے بڑھنے کے لیے، پھلنے پھولنے کے لیے اسلام ایک پودے کا نام ہے، یہ بڑھتا بھی ہے، پھلتا بھی ہے، پھولتا بھی ہے، لیکن اس کی ضرورت کیا ہے؟ شہداء کا خون ہے میرے بھائی، جو دیکھیں اس پودے کے لیے آگے دین کو بڑھانے کے لیے دعوت چلتی، جب رکاوٹ آتی ہے تو پھر تلوار چلتی ہے، جہاد چلتا ہے، اور اللہ کا دین دنیا کے اندر آگے بڑھا کرتا ہے۔ فلسطین کے حوالے سے
اللہ اکبر، چند دن پہلے مجلس کے اندر امیر محترم کے پاس ہم گئے، بلایا انہوں نے میٹنگ کے لیے، یہ میرے بھائی جو بیٹھے یہ بھی شامل تھے۔ وہاں پر حیران ہوا میں، ڈاکٹر ناجی بیٹھا ہے، مفتی اعظم آپ جس کو جانتے ہیں محمود عباس بیٹھا، وفد ان کا بیٹھا ہوا ہے۔ چونکہ اس سے پہلے مجھے یاد ہے وہ وفد کبھی آپ کے پاس افغانستان کا وفد، کبھی آپ کے پاس دیگر جہادیوں کا وفد، کبھی فلاں کا وفد۔ میں بڑا اس بات پہ خوش ہوتا، یا اللہ جماعت ہی ہے نا، اور دیکھیں اس جماعت کو تو نے کتنی برکت دی ہے کہ دنیا کے لوگ آتے ہیں اس جماعت کے پاس۔ کبھی میں نے تو تصور نہیں کیا تھا کہ میری زندگی کے اندر ایسا وقت آئے گا کہ فلسطینی لوگ ہماری صفوں کے اندر، ہماری مجلس کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے دفاتر کے اندر، اب دیکھیے کبھی وہ قادسیہ کے دفتر کے اندر، کبھی ایبٹ آباد کے دفتر کے اندر، مجھے تصور نہیں تھا، لیکن پھر خیال آیا کہ تیرے تصور کی حیثیت کیا ہے۔ پھر میں نے اپنے سے سوال کیا کہ اللہ، لوگوں کو کسی کو تو نے مہاجر بنایا، کسی کو تو نے انصار بنایا۔ جب ہماری باری آئی خالق کائنات نے دونوں ہی فضیلتیں ہمیں دے دی کہ دیکھیں ہمارے بڑے ہجرت کر کے آئے تقسیم ہند پر، ہم کیا ٹھہرے؟ مہاجر۔ کشمیر فلسطینیوں کی باری آئی تو ہم کیا ٹھہرے؟ انصار۔ اللہ تیرا ہم پہ کتنا بڑا انصار آج احسان ہے۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم مہاجرین کا اور انصار کا ہمیں یہ فضیلت ملے گی۔ اور دیکھیے ساتھ کے ساتھ مجھے تو اس بات کا گمان نہیں تھا، لیکن یہ سارا کچھ میرے گمان کی کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ اللہ کا فضل ہے۔ اگر اس نے ہمیں اس جہاد کی سمجھ دی، اس کا فضل توحید کی نعمت، اس کا فضل سنت کی نعمت، اس کا فضل جماعت کی نعمت، اس کا فضل منہج کی نعمت، اس کا فضل، اگر ہم پہ اس کا احسان نہ ہوتا، رب کعبہ کی قسم، نہ ہم جماعت کو جانتے تھے، نہ عقیدے کو جانتے تھے، نہ توحید کو جانتے تھے، نہ سنت کو جانتے تھے، نہ اس کی اہمیت کو جانتے تھے، نہ دعوت کو جانتے تھے، نہ جہاد کو۔ یہ سارا کچھ اس کے فضل کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں مزید توفیق بھی دے اور اللہ اس کو قبول بھی فرما لے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے الفاظ کیا کہے، کہا حافظ صاحب نہیں، کہتے امیر صاحب وفد آیا ہے آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے۔ میں پھر حیران ہوا کہ یار ہم نے کون سا کام کر دیا ہے، ہم تو شرمندہ ہیں۔ من حیث الامت، جو امت کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، فلسطینیوں کشمیریوں کی مدد پر ہم وہ نہیں کر سکے، یہ کس بات پہ شکریہ ادا کریں گے؟ کہنے لگے کہ دیکھو سب سے پہلے اس ملک کے اندر مسلمانوں نے جو ہمیں محبت دی نا، ہم جس شہر میں گئے نا، جس بھائی کے پاس، مجھے ایسے لگا جیسے ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ہمیں کبھی اجنبی اپنے آپ کو نہیں سمجھا ہم نے اس ملک میں آ کے۔ دوسرا ہم نے دیکھا دنیا کے اندر مسلمانوں نے ہماری مدد کی، کوتاہی تو ملکوں نے کی ہے، عوام نے تو کوتاہی نہیں کی، لیکن دیکھا کہ آپ کا جماعتی نظام، اور آپ ایک بات کہتے ہیں پورے ملک کے اندر لوگوں میں تحرک آتا ہے۔ ہمارے امیر نے یہ بات کہی ہے، نوجوان خوش ہو کے یہ کام کرتے ہیں۔ اب دیکھنا امیر صاحب نے چند ہفتے پہلے اعلان کیا کراچی کے اندر کہ جاؤ یار ختم نبوت، فلسطینیوں کی مدد، اب دیکھیں اس پر کانفرنس کرنی ہے۔ ہم نے زندگی میں تصور نہیں کیا تھا کہ ان حالات کے اندر، ان علاقوں میں، ان اضلاع کے اندر اتنے بڑے بڑے پروگرام ہوں گے۔ پھر مجھے خیال آیا کوتاہی میرے اندر ہے، نہ اللہ کی رحمت کے اندر کمی ہے، نہ لوگوں کی محبت کے اندر کمی ہے۔ ہر وہ شخص جس نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی قسم وہ دین کے ساتھ، توحید کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، ختم نبوت کے ساتھ لوگوں میں محبت موجود ہے۔ کمی سستی میری ہے، اللہ مجھے اپنی کوتاہی اور سستی دور کرنے کی توفیق دے اور مسلمانوں کی محبت کو قبول فرما لے۔ اس نے کہا جی دیکھیں رمضان کا مہینہ آیا تو آپ لوگوں نے اموال اکٹھے کر کے فلسطینیوں کی مدد کے لیے، پھر اس نے کہا کہ دیکھیں عید الاضحیٰ اور پیسے یہاں سے اکٹھے ہو رہے ہیں، ایبٹ آباد سے اکٹھے ہو رہے ہیں، لاہور، فیصل آباد، دیگر شہروں سے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور خرچ کہاں پر ہو رہے ہیں؟ مصر سے خریداری ہو رہی ہے۔ عید الاضحیٰ آنے کو ہے کہ دیکھیں مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو اس خوشی کے اندر شریک کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ کی جماعت کی طرف سے وہاں
آج بھی کچن چل رہا ہے اپنی استطاعت پر، میڈیسن یہاں جمع ہو رہی ہے اور دیکھیں علاج کے لیے وہاں پر کھڑے ہیں اپنی استطاعت پر، آج بھی آپ لگے ہوئے ہیں۔ ایک وفد آ رہا ہے، دوسرا وفد جا رہا ہے۔ امیر محترم ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور دیکھیں میں سوچ رہا تھا کہ اللہ ہماری مجلس کے اندر، اور میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس نے کہا کوئی شک کی بات نہیں، آج لاکھوں شہادتیں ہیں، ہم نے ہجرت کی ہے، یہ سارا کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن کیفیت حالت اس کے باوجود اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں آج صرف اتنی بات نہیں، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک ہفتے کے لیے وہ آیا تھا، ایک ہفتے کے لیے اسرائیل کا ٹارگٹ کیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر میں غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، یہاں پر دنیا کے اندر کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہوگا۔ لیکن عجیب کیفیت یہ ہے، آپ جانتے ہیں 7 تاریخ کو 1 سال گزر چکا ہے، اور دیکھیں سال گزرنے کے باوجود نہ قربانیوں کے اندر، نہ ان کے جذبوں کے اندر، نہ یہادیوں کی جلغار کے اندر، نہ ان کے فدائی مشن کے اندر آج کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی دیکھیے پھر اس نے کہا کہ دنیا کے اندر کوئی شخص مجھے دکھائے، کسی فلسطینی نے، ماں نے اپنے بیٹے کے لوتھڑے اٹھاتے ہوئے، بہن نے اپنے بھائی کا لاشا اٹھاتے ہوئے، باپ نے اپنے بچے کو دفن کرتے ہوئے، اور دیکھیں اپنے گھر کو قبرستان میں تبدیل ہوتے ہوئے، اپنے خاندان کی شہادت پر کوئی ایک واقعہ بتائیں کسی نے افسوس کا کلمہ کہا ہو۔ آپ نے ان سے یہ تو ضرور سنا ہوگا الحمدللہ، یہ تو ضرور سنا ہوگا حسبنا اللہ، یہ تو ضرور سنا ہوگا اللہ اکبر، یہ تو سارا کچھ سنا ہوگا۔ نہیں سنا ہوگا تو شکوہ نہیں سنا ہوگا، سنا ہوگا تو شکر کا کلمہ سنا ہوگا۔ اس نے کہا یہ دیکھیں 1 ملین 10 لاکھ اسرائیلی اپنے گھر چھوڑ کے بیوی بچے لے کے نکل گئے۔ وجہ وہ کہتے ہیں کہ اگلا آنے والی کل فلسطینیوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس ہے۔ مسئلہ نہ اسرائیل ہے نہ فلسطین ہے، مسئلہ کیا اسلام اور کفر ہے۔ میرے بھائی یہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ آپ دیکھیں اگر کشمیر کے اندر جنگ نظریے کی جنگ ہے، وہاں پر مسلمان اور ہندو کی جنگ ہے، اگر فلسطین کے اندر ہے تو مسلمان اور یہودی کی جنگ ہے، اگر کل گزری ہوئی پر جنگ ہوئی تو مسلمان اور صلیب۔ میں نے آپ سے پہلے بھی جملہ کہا تھا جس دن کشمیر فتح ہوگا، کشمیر نہیں، یہ فتح کس کی ہوگی؟ اسلام کی فتح ہوگی۔ شکست ہوگی تو کفر کی شکست ہوگی۔ فلسطین کے اندر فتح کس کی ہوگی؟ مسلمانوں کی، اسلام کی فتح ہے میرے بھائی، اور شکست کس کی ہوگی؟ یہودیت کی ہوگی۔ جیسے کل فتح افغانستان کی فتح نہیں، مسلمانوں کی فتح ہے اور اسلام کی فتح ہے۔ شکست ہے تو صلیب کی اور کفر کی ہے، اور رب کعبہ کی قسم وقت آئے گا جس وقت یہودیت، صلیب، ہندوازم سارے شکست کھائیں گے۔ اگر دنیا میں غالب آئے گا تو اللہ کا دین دنیا کے اندر غالب آئے گا۔ سارے نا انشاءاللہ کہو، جن کو یقین ہے وہ کہو انشاءاللہ، جن کا ایمان اس فلسطین آزاد ہونا وہ کہو انشاءاللہ، جن کو پتہ ہے کہ یہودیت کا بیڑا غرق ہونا وہ کہو انشاءاللہ، جو دیکھے اس بات کو جانتے کشمیر آزاد ہوگا وہ کہو انشاءاللہ، انڈیا برباد ہوگا وہ کہو انشاءاللہ، کفر مٹے گا اسلام غالب آئے گا وہ کہو انشاءاللہ، جو اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ہم کل کھڑے تھے اور کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہے نہیں، ہم کل بھی ان کے ساتھ ہیں، مظلوموں کے آج بھی ہیں، جانی مالی ہر طرح سے انشاءاللہ ان مسلمانوں کے ساتھ، وہ کہو ذرا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کہ دیکھیے آج وہاں پر یہ حالات، پھر اس نے ایک عجیب بات کہی، اس نے کہا ہمارے پاس نوجوان 40,000 فدائی، 1 سال گزر گئے، صرف 10,000 لوگ میدان میں ہیں، 30,000 کو موقع نہیں مل رہا۔ میں حیران اس کی باتیں سن کے۔ اب دیکھیں ایک فلسطینی وہ مجلس کے اندر، لیکن رات ہم کسی فلسطینی کے ساتھ تھے، حفظ عبدالروف صاحب حافظہ اللہ کے ساتھ، اس نے ایک عجیب بات کہی۔ اس نے کہا یارو 2 چیزیں اس نے کہیں۔ اس نے کہا نمبر 1، دنیا کفر، اگر امریکہ انڈیا نہیں، صلیبی اور ہندو اور دیکھیں دیگر ملک اگر یہودیوں کے ساتھ کفر کی بنیاد پر اعلانیہ کھڑے ہیں، کاش کہ دنیا کے اندر اسلام کی بنیاد پر کوئی ملک تو اعلانیہ کھڑا ہو جاتا۔ یار انہوں نے تو کسی حکمت مسئلہ سے شکار نہیں لیا،
ہمارے قتل کے لیے، مظلوموں کے قتل کے لیے، خون بہانے کے لیے انہوں نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے جوان، اپنی افواج سارا کچھ پیش کر دیا۔ وہ کافر کفر کے لیے اعلانیہ طور پر کھڑے ہیں۔ امریکی صدر پارلیمنٹ کے اندر وہ خناس اعلان کرتا ہے اسرائیل کی مدد کا، اور ہماری حکمتیں بسلتے سانس نہیں لے رہی۔ کوئی دنیا کے اندر ایسا وقت نہیں ہوگا 60 کے قریب ملکوں کے اندر کوئی شخص کھڑا ہو کے اس بات کا اعلان کر دے۔ اس نے کہا کب وہ وقت آئے گا جس وقت، اور میرے بھائی 60 ملک تو ان کا مسئلہ ہے، یہ جتنے مجلس میں بیٹھے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے اللہ کو اس بات پہ گواہ بنا کے اعلان کرتے ہیں ہم ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ یار پھر کہہ دو انشاءاللہ، ہے نہیں؟ اگلی میری گزارش اسی فلسطین کے حوالے سے، میں چاہتا ہوں کہ بات کو سمیٹوں۔ میں بھی آپ کی طرح اپنے واجب الاحترام بھائی حافظ عبدالروف صاحب حافظہ اللہ کی گفتگو سننا چاہتا ہوں۔ فلسطین کے حوالے سے مجھے حیرت ہوئی میرے بھائی، جب میں نے اس ماں کو دیکھتا ہوں، وہ ہر چیز ہی حیران کرتی ہے۔ نگاہوں کو اس نے آسمانوں کی طرف اٹھایا ہوا، آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، روئے بھی جا رہی ہے، انسانی فطرت کہتی اللہ میرا گھر گرا، میری بستی، میرا شہر قبرستان میں تبدیل ہوا، میں نے تیرا شکوہ نہیں کیا اللہ۔ پھر میں نے ہجرت کی، کسی مسلمان ملک نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، میں نے پھر بھی شکوہ نہیں کیا۔ دنیا کے کسی مسلمان ملک حکمران نے میری مدد کا اعلان نہیں کیا، میں نے پھر بھی تیرا شکوہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیے میرا بیٹا شہید ہوا، اس کا لاشا نہیں، اس کے لوتھڑے میں نے اپنے ہاتھ سے قبر کھود کے، چونکہ اس کو دفن کرنے والا کوئی نہیں تھا، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو دفن کیا، لیکن تیرا تو شکوہ نہیں کیا۔ میرا بیٹا آج بھی دشمن کی قید کے اندر ہے، اس کی یاد مجھے تڑپاتی ہے، لیکن میں نے کبھی تیرا شکوہ نہیں کیا۔ یا اللہ میرا گھر چلا گیا، میرے بیٹے چلے گئے، میرا خاندان چلا گیا، میں نے تو شکوہ نہیں کیا۔ اللہ میں نے تو تجھ سے کوئی سوال نہیں کیا، کچھ نہیں، نہ میں نے گھر کا مطالبہ کیا، نہ اپنے بیٹوں کے بچ جانے کا مطالبہ کیا، نہ اپنی جان کے دفاع کا، میں نے تو کوئی تجھ سے کبھی دعا نہیں کی۔ صرف 2 چیزوں کی میں تمنا کرتی ہوں، آرزو دعا۔ پہلی دعا کیا ہے کہ یا اللہ میرا خاندان، میں جو بچ گئے وہ بھی کٹ جائیں، اللہ قبلہ اول مسجد اقصی بیت المقدس بچ جائے۔ میں نے تو صرف اتنا مانگا ہے، میں نے دعا کی تو اپنی نہیں، تیرے گھر کی دعا کی میں نے۔ دوسرا میری آرزو کیا ہے کہ میرا خاندان چلا جائے، میری جان بچ جائے، یہ نہیں دعا، میرا ایمان بچ جائے، یہ دعا ہے۔ میں حیران ہوا کہ دنیا کے اندر مجھے تصور نہیں تھا میرے بھائی کہ دیکھیں ایسا وقت میری زندگی کے اندر ہوگا کہ عید الفطر پر ہم عیدگاہوں میں ہوں گے، اسماعیل ہانیہ اپنے بیٹوں پوتوں کے لاشوں کے درمیان کتاب اللہ کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ مجھے گمان نہیں تھا عید الاضحیٰ کا وقت آئے گا اور اعلان ہوگا دنیا کے اندر اس کی بہن اور 10 خاندان کے افراد شہید ہو گئے۔ مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک وقت آئے گا وہ خود شہید ہو جائے گا۔ مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ فلسطین کی دنیا کے اندر، قربانیوں کی دنیا کے اندر، شہادتوں کی دنیا کے اندر، ہجرت کی دنیا کے اندر، اس دور میں جس کو لوگ مادی دور کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں لوگ پیٹ سے سوچتے ہیں، وہاں پر پتہ چلے گا کسی خاندان کے 60 افراد تو وہ 60 شہید ہو گئے، 60 سے زیادہ تو پورے خاندان اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میرے بھائی۔ اس نے دوسری بات میرے بھائی نے کہی، اس نے کہا یارو چلو ہماری مدد تو بات کا مسئلہ ہے، اپنا کم سے کم موقف تو ٹھیک کر لو۔ جب حماس کا رگڑا نکالتے ہو، جب یہ تبصرے کرتے ہو مجلسوں میں، اگر ان کے پاس وسائل نہیں تھے، نہیں لڑ سکتے تھے، صرف مرنا تھا، صرف کٹنا تھا، کیا ضرورت تھی، کیوں چھیڑ خانی کر دی، کیوں مقابلہ کیا؟ یارو ہم تو پیدا نہیں ہوئے تھے، وہ کہنے لگا نوجوان جس وقت ہم پہ حملہ تھا اس وقت بھی ہمارے بڑے قربانیاں دے رہے ہیں، شہادت تو پہلے بھی ہو رہی تھی۔ اس نے کہا یارو یہ مسئلہ آج قبلہ اول بیت المقدس فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، یہ امت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ اور میرے بھائی موقف تو درست کر لو۔ میرے بھائی کشمیر کا مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے، ان کی مدد ہمارا مسئلہ ہے، فلسطینیوں کی مدد ہمارا مسئلہ ہے، قبلہ اول ہمارا مسئلہ ہے، کتاب اللہ ہمارا مسئلہ ہے، اگر قرآن کا مسئلہ تو ہمارا مسئلہ ہے، سنت کا مسئلہ تو ہمارا مسئلہ ہے، بیت اللہ کا مسئلہ تو ہمارا مسئلہ ہے، ختم نبوت تو ہمارا مسئلہ ہے، رب
کعبہ کی قسم اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ بات ختم کرتے ہوئے میں بات دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے خطیب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی وفد آتا نا تو کسی خطیب کو کھڑا کرنا ہوتا نا، خطیب، تو کس کو کھڑا کرتے؟ ثابت بن قیس کو۔ کسی شاعر کو کھڑا کرنا ہوتا تو کس کو کھڑا کرتے؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ دیکھیں کیسا خطیب ہے۔ ایک وفد آیا، اس نے آ کے نا، سردار تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، آواز دی، اس نے کہا محمد صلی اللہ، باہر نکل، بات کرنی ہے ہم نے۔ آپ تشریف لائے، ہاں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کدھر آنا، بیٹھ کے بات کر۔ 80 سے 90 لوگ اس کے ساتھ ہیں، سردار آدمی ہے، بیٹھ گئے۔ اس نے کہا کچھ نہیں، میری بات سنو، میں اپنا خطیب کھڑا کرتا ہوں، تو بھی اپنا خطیب کھڑا کر، میں اپنا شاعر کھڑا کروں گا، تو بھی اپنا شاعر کھڑا کرنا۔ تیرا خطیب تیرا شاعر اگر جیت جائے نا تو چھوڑ، میں کفر چھوڑ کے اسلام میں آ جاؤں۔ اس نے خطیب کھڑا کیا، آپ نے ثابت بن قیس کو کھڑا کیا، اس نے پھر شاعر کھڑا کیا، آپ نے حسان بن ثابت کو کھڑا کیا۔ اب وہ خود کھڑا ہو گیا، کتنا حقیقت پسند تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم سچی بات یہ ہے، میرے خطیب سے تیرا خطیب بہتر ہے، میرے شاعر سے تیرا شاعر بہتر ہے۔ اس نے ساری قوم کو کہا آگے بڑھو، کلمہ پڑھ گئے، سارا وفد کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ گیا۔ خطیبوں کی بات کر رہا ہوں، خطیبوں کے لیے کر رہا ہوں، یہ 3 منٹ آخری میں خطیبوں کے لیے رکھے صرف۔ آپ دیکھیں خطابت کی دنیا، نبوت والی ہستی جس وقت مکہ چھوڑ کے مدینہ کے اندر گئے، بڑا انتظار تھا ان کو، بڑے بیتاب تھے، بڑے بے قرار تھے، یہاں تلا کہ روز نکلتے اور دیکھیں پھر شام کو پلٹ جاتے۔ جس دن آپ تشریف لے گئے، ایک یہودی پہاڑ پر چڑھا، اس نے شور کر دیا، یہ واپس جا چکے تھے، اس نے کہا اہل مدینہ اور کلمہ پڑھنے والوں، مسلمانی کا دعویٰ کرنے والوں، جس ہستی کا، نبوت والی ہستی کا تمہیں انتظار تھا، وہ سامنے سفید لباس کے اندر وہ وفد قافلہ پہنچنے والا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں دوڑے، کرنا استقبال ہے، ہر ہاتھ کے اندر، کسی کے ہاتھ میں تلوار، کسی کے ہاتھ کے اندر تیر، کسی کے ہاتھ کے اندر نیزہ، کوئی جوان، بوڑھا یا بچہ۔ مدینے کی گلیوں کے اندر شور کی دنیا ہے، ہتھیاروں کی دنیا ہے، جذبات کی دنیا ہے، جذبوں کی دنیا ہے، محبت کی دنیا ہے۔ رب کعبہ کی قسم کیا استقبال کا انداز ہے، اور ہر زبان پہ ایک ہی نعرہ، وہ نعرہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کیا نعرہ ہے؟ سارے نہ لگاؤ، جو چاہتے یہ نعرہ دنیا میں بلند ہو وہ کہو اللہ اکبر۔ نہیں اس طرح کہنا تو نہ کہو، یہ بے مزہ نہ کرو مجلس کو، دوبارہ پھر کہو اللہ اکبر۔ جو چاہتے یہ نعرہ ساری دنیا میں بلند ہو ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے قبل از وقت وہ بھی کہیں اللہ اکبر، سارے کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتہ ہے کہ اس کا معنی کہ اللہ سب سے بڑا وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتہ ہے کہ اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری کبریائی بیان کرے ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ اور سلیب پٹ گئی، کون سا نعرہ غالب آئے گا؟ اور یہودیت کا بیڑا غرق ہوگا، کون سا نعرہ؟ اللہ۔ پھر ذرا کہو اللہ اکبر، ذرا محبت سے کہو اللہ اکبر، ذرا جذبات سے کہو اللہ اکبر، ذرا جوش سے کہو اللہ اکبر، ذرا ہوش سے کہو اللہ اکبر۔ ثابت بن قیس کی بات کر رہے، خطیبوں کی بات ہو رہی تھی، آواز اس کی اتنی بلند تھی سناٹا چھا جاتا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری بات سنو، دیکھ رہے میرے بیٹے تلواروں کا سایہ کر کے آپ کو کھڑے ہیں، آپ بھی حیران ہیں، یا اللہ تلواریں تو مکہ میں بھی نکلی تھی، اور نکلی کس لیے تھی؟ میرے قتل کے لیے، نکالی کس نے تھی؟ اپنوں نے۔ آج یہ بھی تلواریں لے کے آئے بیگانے، اور لے کے آئے کس لیے؟ میرے اللہ کی اپنی شان ہے نا، اللہ ان سے بھی چاہتا تو کروا سکتا تھا نا، وہ اللہ کا اپنا فیصلہ۔ اس نے کہا کچھ نہیں، کوئی لمبا چوڑا سوال نہیں، صرف میرے ایک سوال کا جواب دے مجلس کے اندر۔ نبوت والی ہستی کو سوال کر رہا ہے خطیب، نبوت والی ہستی کا خطیب، خطیب بھی کون ہے؟ نبوت والی ہستی کا خطیب سوال کر رہا ہے
کہتا مجھے صرف اتنا بتائیں، اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہوئے نہیں، آپ کا دفاع کرتے ہوئے، ختم نبوت کا یہ پروگرام سننے والوں، دفاع کبھی زبان سے اور کبھی دل کی محبت کے ساتھ، کبھی عمل کر کے، کبھی سیرت پر چل کے، اور کبھی تلواروں کے ساتھ یہ دفاع کیا جاتا ہے۔ کہا کہ دیکھیں مجھے صرف اتنا بتائیں، اپنے بیوی اور بچوں کی جس طرح ہم حفاظت کرتے ہیں نا، جس طرح انسان اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، اپنی جان کی، رب کعبہ کی قسم اس سے بڑھ کے اپنے بیوی اور بچوں سے زیادہ آپ کی حفاظت کریں، اپنی جانوں سے زیادہ آپ کا تحفظ کریں گے، ساری دنیا سے ٹکرانے۔ صرف اتنا بتایا، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اپنی طرف سے اعلان نہ کرنا، ہمارا سودا آپ کے ساتھ نہیں، آپ نے صرف اعلان کرنا ہے۔ ہم نے قربانیاں دینی تو عرش والے رب کے لیے، آپ کے ساتھ محبت ہو عرش والے رب کو خوش کرنے کے لیے، ہم نے یہ کام کرنا تو اس کی خوشنودی کے لیے۔ یہ جملہ کہنے کی دیر تھی، نبوت والی ہستی بھی مسکرا دی، اور میں ثابت میری بات سن۔ اس نے کہا ہاں پھر سنو، میں اپنی طرف سے اعلان نہیں کر رہا، میں اس قوم کا ترجمان ہوں، میں اکیلا نہیں، یہ سارے کلمہ پڑھنے والے، سارے انصاری اس بات کا اعلان کرتے ہیں۔ نبوت والی ہستی نے فرمایا جو تم نے کہا ہے نا زبان سے، اگر تم ایسا کر دو گے نا تو عرش والا رب تمہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا۔ پھر وہ وقت آیا مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے اندر جو لشکر چڑھا تھا نا، اس کے اندر یہی خطیب آگے بڑھا، اس نے کہا یارو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ نبوت والی ہستی کی زندگی میں ہم اس طرح تو نہیں لڑا کرتے تھے کہ دشمن ہم پہ چڑھ جائے۔ اور اس نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اپنے پر خوشبو کا چھڑکاؤ کرتے اس نے کہا آؤ، یہ نہیں کہا جس نے مارکا کرنا، اس نے کہا آؤ جس نے جنت جانا ہے۔ اس نے کہا مسئلہ ختم نبوت کا ہو، مسئلہ جھوٹے خناس مسیلمہ کذاب کے قتل کا ہو، اور ہم اس طرح سے جی بھر کے نہ لڑے۔ ایسی لڑائی کی کہ قاری قرآن عباد بن بشر تو شہید، اور خطیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس تو شہید، سینکڑوں اس سے زیادہ تو میدان مقتل میں شہید، اور اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اللہ ہمیں بات کو سمجھنے اور اسی طرح سے کتاب و سنت اور مسلمانوں کی مدد کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔